السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انظرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا حالانکہ میں نے تم کو حکم دیا تھا. ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تو یہاں سے اتر جا, تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے, لہذا تو یہاں سے نکل جا. بے شک تو ذلیل و رسوا ہے, تو ذلیل و رسوا لوگوں میں سے ہے. ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس دن تک کے لیے مہلت دیجیے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. سامعین کرام, سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12, 13, 14, 15 یہ چند آیات تلاوت کی گئیں اور آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں باذن اللہ پیش کیا گیا. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دست مبارک سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چپکے ہوئے گڑے سے بنایا اور اس میں اپنی بیش بہا روح کو پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم کو تیار کر لوں اس میں روح پھونکو, تم تمام کے تمام مل کر کے آدم کو سجدہ کرنا. اور جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, علم و فضل میں بھی اور زہد و عبادت میں بھی فرشتوں سے بھی بہت آگے تھا, لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب میں آدم کو روح پھونکوں تو تم سب کے سب مل کر کے اس کو سجدہ کرنا, تو تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آدم کو سجدہ کیا, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ما منعک اللہ تسجد, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, تم کو سجدہ کرنے میں کیا حرج تھا جب میں نے تم کو حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ سجدہ نہیں کیا؟ بالکل یہی معنی حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر بیان کیا ہے, اور اسی معنی کو مفسرین نے لیا ہے کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. سامعین کرام, جواب میں جو بات ابلیس نے کہی وہی بات اس کے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کافی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہی اصل ہوتا ہے. جو اللہ حکم دیتا ہے اصل وہی ہوتا ہے, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اصل میں وہی دلیل ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ دلیل نہیں بلکہ ذلت و رسوائی ہوتی ہے. ابلیس نے کہا, ابلیس لعنہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے, ابلیس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا یہ گناہ, اور گناہ کرنے کی جو وجہ, اس کے بارے میں ایک فارسی میں مقولہ ہے عذر گناہ بدتر از گناہ. یعنی کوئی آدمی گناہ کا کام کیا یا کسی نے بھی گناہ کا کام کیا, اب اس کی ایک وجہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ کام کر لیا, اس لیے وہ کام کر لیا, یہ ہوتا ہے عذر. تو یہ جو عذر ہوتا ہے نا وہ گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم تو مٹی سے بنا ہے. جب میں آدم سے بہتر ہوں تو مجھ کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ دیکھیے سورہ حجر آیت نمبر 29 میں یہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکتی ہوئی مٹی سے آدم کو بنانے والا ہوں, جب میں آدم کو بنا لوں فقعوا لہ ساجدین, تو
تو تم تمام کے تمام مل کر کے سجدہ کرنا. یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے. اور اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ قیاس. یہاں پر ابلیس نے قیاس کیا، یعنی حکم کے مقابلے میں قیاس کیا. قیاس کیا کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا چھوڑو، لیکن میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم تو مٹی سے بنا ہے، میں آدم سے کہیں بڑھ کر کے ہوں. اس نے اس چیز کو دیکھا، غلط قیاس سے کام لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس نے اپنی بیش بہار روح پھونکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند کیا. یہ شرف اور فضل اس نے نہیں دیکھا. اس نے قیاس کیا کہ میں آگ ہوں اور آدم مٹی ہے. آگ جو ہوتا ہے وہ بالکل لطیف اور باریک ہوتا ہے، جبکہ مٹی جو ہے وہ کثیف اور موٹا ہوتا ہے. آگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. آگ اپنے رنگ کو بدل سکتا ہے، لیکن مٹی کو بغیر محنت کیے ہوئے رنگ کو اس کے بدلا نہیں جا سکتا. اس نے یہ سب چیز سوچا کہ ہم تو کسی بھی طرح، ہم تو آگ سے بنے ہیں، ہم تو کسی بھی طرح سے آدم سے برتر ہیں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے. مٹی کیا کرتا ہے؟ نباتات کو اگاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے. لیکن آگ کے اندر یہ سب چیزیں نہیں. آگ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ آگ اور مٹی کا کمپیریزن مفسرین نے کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے گا وہی مقام والا ہوگا. اللہ نے آدم کو مقام دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فرشتوں کو اللہ کی نظر میں اگر مقرب بننا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو مانے گا. لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا فاہبط منہا. اللہ نے کیا کہا؟ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. دیکھو تم یہاں سے اترو. مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے کیسے؟ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی نا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کیا. لیکن آگ دیکھیے، غلطی ہوئی، غلطی پر اکڑ گیا اور کیا کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور کیا کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، آدم میرے مقابلے کا نہیں ہو سکتا. اسی کو کہتے ہیں تکبر. ہماری شریعت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر انسان کے سب سے بدترین ہونے کے لیے جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہی کہ وہ اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھے. سامنے والا کیا ہے اس کو ہم حقیر نہیں سمجھتے اور سمجھ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، عدل ہے. ہم اس کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے ہیں، حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں. جو انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری لاتا ہے وہ انسانوں میں کہلاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے وہ شیطانوں کے صف میں ہوتا ہے، ابلیس کے صف میں ہوتا ہے. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے انسانوں کو بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ جو واقعات ہیں نا، اس میں کئی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ہم لوگ آدم کی اولاد ہیں، ہمارا مقام کتنا بڑا ہے. اب اس بڑے مقام کے مقابلے میں اور اس کے اگینسٹ میں ہمارا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم انسانوں میں سے ہیں، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اکڑ جاتے ہیں تو ہم ابلیس میں سے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. چلو یہاں سے نکلو، راندہ درگاہ ہو جاؤ، تیرے لیے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے. کیونکہ تکبر کس کے لائق ہے؟ صرف اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے تکبر. اگر کوئی آدمی تکبر کے رائی کے دانے کے برابر کے جذبے کو بھی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس کو کبھی بھی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے نہیں دے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے. جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو چھیننا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج، یہاں سے نکل، تیرے شایان شان نہیں ہے کہ تو تکبر کرے. انک من الصاغرین،
تو ذلیل و رسوا میں سے ہے۔ سامعین کرام، آج بھی آپ انسانی سماج و معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی سماج و معاشرے میں کسی کو مقام ملتا ہے نا، تو بہت سارے انسان اس سے حسد کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور حسد کرتے ہوئے اس کو گرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جس مقام پر ہے وہ مقام اس سے چھن جائے اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ایسے تمام کے تمام لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ انسان کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ حسد کرتا ہے تو وہ انسان نہیں، وہ ابلیس کے صف میں ہے، وہ ابلیس کی صفت والا انسان ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، تو نے میرے حکم سے بغاوت کیا، تو نے تکبر کیا، تو تو میرے دربار سے نکل، تو جس مقام پہ ہے اس مقام سے نکل، تجھے وہ مقام مل نہیں سکتا، آج سے تو ذلیل و رسوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے سامنے یہ بات کھول کر کے رکھ دیا تو ابلیس کے دل میں حسد آ گئی۔ کیوں حسد آ گئی؟ کہ دیکھو آدم کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، آج جو جس مقام پہ میں پہنچا ہوں آدم کی وجہ سے، آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اتنا مقام ملا اس لیے میرا، تو اس نے فوراً انتقام کی سوچ لیا، انتقام کا فوراً سوچا اس نے، اور اس نے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تبارک و تعالیٰ جس روز تک لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز تک تو مجھ کو مہلت دیتے ہیں۔ اس کے مہلت مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو انسان ہے جس کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے، یہ جو انسان ہے جس کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کو ایک دم ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اس لیے وہ اللہ سے مہلت مانگنے لگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے۔ کیوں مہلت دے؟ تاکہ میں اس انسان کو بہکاؤں، ورغلاؤں، تیری فرمانبرداری سے ہٹا کر کے جہنم کا حقدار بناؤں۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا تجھ کو مہلت دیا گیا، جا تجھ کو مہلت دیا جاتا ہے، تجھ کو قیامت کے دن تک، وہی قیامت کے دن تک کے لیے ابلیس کو، شیطانوں کو مہلت ہے، اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانوں کو گمراہ کر بھی رہا ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ انسانوں میں سے بہت تھوڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن اکثر شیطان کے ہی پیروکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل کل آپ کے سامنے مزید بیان کی جائے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا